اچھا سنیں، آپ کو پتہ ہے دنیا کی بلند ترین جو عمارت ہے اس کا نام ہے برج الخلیفہ، اس کا افتتاح ہوا ہے، آپ گئے ہوں گے یقیناً۔ نہیں جی میں تو نہیں گیا، بہرحال جن کو وہاں ہونا چاہیے تھا ان کی بیڈ لک ہوئی ہے، رحمان صاحب اور قبول صاحب اور یہ سارے۔ میاں شہباز شریف صاحب کو جتنا عرصہ وہ سعودیہ میں رہے، وہ سعودیہ والے بڑے سیانے ہیں، اچھا انہوں نے اس اونچی بلڈنگ کی ہوا تک نہیں لگنے دی میاں صاحب کو۔ نہیں تو اگر میاں صاحب ہوتے بھی تو کیا انہوں نے کہنا تھا؟ اس کا پلازوں والا حل ہو جانا، 160 منزلوں کی جو انہوں نے بلڈنگ بنا لی ہے، میاں صاحب کو پتہ لگ جاتا، میاں صاحب نے کہنا تھا 158 منزلیں جو ہیں وہ صاف کرو، 2 منزلہ بس بلڈنگ ہو سکتی ہے۔ اور مزہ آتا ہے نا، نیچے سے صاف کر دیتے اوپر والی رہنے دیتے۔ کچی باتیں مت کیا کرو ایسے کام کا۔ دیکھیں ایک میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو عمارت ہے یہ دبئی میں ہے، سعودی عرب میں نہیں ہے۔ اچھا جی اچھا دبئی میں ہے جی، شکر ہے میں نے کچھ نہیں کہا، سعودی عرب میں نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے جی، اور اس کی جو منزلیں ہیں وہ 160 نہیں ہیں، اور اس کی کتنی 200 ہیں۔ 200 ہیں تو انہوں نے 198 آف کرا دینی۔ دیکھیں جو یہ بلڈنگ ہے یہ دنیا کی اب بلند ترین عمارت ہے، اور اس کے اوپر آپ کو معلوم ہے اس کے اندر 1000 سے زیادہ فلیٹ ہے، صرف فلیٹ اپارٹمنٹ۔ اچھا جی، اور اس بلڈنگ کے اوپر $1.5 ارب خرچہ آیا ہے۔ اچھا مجھ کو ایک بات بتاؤ، ان فلیٹوں میں سے تمہارا کوئی فلیٹ ہے؟ جی نہیں، یہ امیر لوگوں کے لیے ہے۔ نہیں میں کسی کو بتاؤں گا نہیں۔ دیکھیے وہ سب وہ یہ جو لکھے پڑھے لوگ ہوتے ہیں یہ باہر بڑی جائیدادیں بناتے ہیں، تو نے اگر بنائی ہے تو مجھ کو بتا دے۔ اور آپ کو پتہ ہے آج کل یہ بہت بیان بھی بدل رہے ہیں، وہاں پر پاکستانیوں کے بھی فلیٹ ہیں۔ اچھا پاکستانیوں ایک حبیب اکرم کا بھی فلیٹ ہے؟ نہیں وہاں پر حبیب اکرم کا کوئی فلیٹ نہیں، بڑے بڑے لوگوں کو ضرور کسی اور ناؤں سے لیا ہوگا۔ اچھا وہاں پر انڈینز کے فلیٹ بھی ہیں، اچھا اور مقامی جو فلیٹ ہیں وہ بہت تھوڑے لوگوں نے اچھا یعنی مانتا ہے، تھوڑے تھوڑے مانتا ہے کہ پاکستانیوں پھر کے آپ بھی کو ہے۔ ایک اور مزے کی بات بتاؤں کہ اس بلڈنگ کو جو برج الخلیفہ کا نام دیا گیا ہے یہ ابھی دیا گیا ہے، اور پہلے اس کا نام تھا برج دبئی۔ اچھا برج خلیفہ اسے اس لیے کہا گیا ہے کہ جو خلیفہ زید بن نہیان ہے جو ابوظہبی کے حکمران ہیں اور یو اے ای کے وہ صدر ہیں، ان کی طرف سے جب دبئی کو مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو $10 ارب جو ہے وہ انہیں بطور قرض دیے گئے۔ تو یہ احسان اتنا بڑا تھا کہ جب دبئی کی پوزیشن انٹرنیشنلی خراب ہو رہی تھی تو احسان اتنا بڑا تھا کہ اس احسان کے جواب میں پھر اس عمارت کا نام تبدیل کیا گیا۔ خلیفہ تیرا احسان ہے جی، اور اس عمارت کا نام جو ہے پھر برج الخلیفہ رکھ دیا گیا۔ لاہور میں ڈاکہ پڑا ہے اور اس میں 3 کروڑ روپیہ لے گئے ہیں۔ یہ اس طرح کی خبریں تم رکھتے کیوں ہو پروگرام میں؟ روز چھپتی نہ میں کیا ڈاکوؤں کو کہتا ہوں کہ تم جا کر ڈاکہ مارو؟ میں ڈاکو کو ٹریننگ دیتا ہوں، میں ڈاکو کو اسلحہ سپلائی کرتا ہوں، میں اسلحہ چھاپے میں لے کر پھرتا ہوں، میں کو بیچتا پھرتا ہوں، میں ڈاکو کو ٹیوشن پڑھاتا ہوں۔ ارے کتنا مزہ ہے ڈاکو شام کو آ کر ٹیوشن پڑھے اور رات کو رہنے دو پڑھے، اپنا ڈاکو اپنے پاس رکھو تم۔ لے خبر اتنے مزے کی ہے نا، جاپان میں سائیکل چلانے والی روبوٹ جوڑی تیار۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ آپ دیکھیں کہ اب تک جو روبوٹ بنے تھے وہ خود کو بیلنس نہیں کر سکتے تھے، اچھا، اور سائیکل کے اوپر بیلنس کرنا یہ کہا جاتا تھا کہ صرف انسانی کارنامہ ہے۔ تم تو ایک پہیے والی سائیکل بھی چلا سکتے ہو، میں نے تمہیں سرکس میں دیکھا ہوا۔ تو یہ صرف انسانی کارنامہ ہے، اچھا تو صرف انسان ہی بیلنس کر سکتا ہے 2 پہیوں والی سواری۔ اچھا تو یہ سائیکل تیار ہوگی؟ جو روبوٹ ہے اگر یہ خود کو بیلنس کر کے سائیکل چلا لیتا ہے تو یہ انسانی جو ایجادات ہیں ان میں بڑا ایک اہم اضافہ ہوگا۔ اچھا تو اس طرح ہے، تمہاری واقفیت ہے، تم ایک جوڑی تو میری طرف سے میں نے گفٹ کرنی ہے کسی کو، رحمان ملک کو کریں گے گفٹ، سلمان تاثیر کو کریں گے۔ آپ چھوڑ دیں، آپ ایسے نامی سوال نہ بولیں بیچ میں پلیز۔ وہ ایک جوڑی روبوٹ کی تم بک کر لو، وہ میں نے کسی کو گفٹ کرنی۔ کس کو بتائیں نا؟ چودھری شجاعت حسین صاحب کو کرنی ہے، ان کی سائیکل ویلی پڑی ہے، اس کو زنگ لگ رہا ہے۔ اور ایک جوڑی جو ہے نا جی وہ تم کر لو میاں نواز شریف صاحب کے واسطے۔ ہائے وہ سائیکل پہ بیٹھیں گے تو ویسے ٹائر نہیں میں ان کو گفٹ کروں گا نا جی، اپنا چودھری شجاعت صاحب کو، تو ان کے روبوٹ جو ہیں وہ تو یوں پیڈل چلائیں گے نا، تو جو میاں صاحب کو گفٹ کروں گا وہ روبوٹ یوں الٹے چلائیں گے، وہ سائیکل پٹھی چلائیں گے تاکہ صحیح چلے نا۔ وہ ذرا آرڈر میں تھوڑی سی ترمیم کر لو،
जो चौधरी साहब के लिए मैंने जो 2 रिपोर्ट का ऑर्डर दिया ना, वो 1 रिपोर्ट कर लो, क्योंकि 1 रिपोर्ट उनके पास ऑलरेडी मौजूद है। कौन सा? वो अपना वो रिपोर्ट ही है उनके पास। जो चौधरी साहब बड़े साहब करते हैं ना, वो भी करता है। वो चौधरी साहब यूं करके खुरकते हैं, वो यूं करके खुरकना शुरू कर देता है। वो ऐनक लगाते हैं, वो भी ऐनक लगाता तो नहीं है मगर ऐसे एक्शन कर लेता। अपने चौधरी ज़हीर उनका वो भी रिपोर्ट ही है। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। हमें अब इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और हमें ईमेल्स भेजते रहिएगा। खुदा हाफिज।